تو جی مصباح بلوچ صاحب. جی پہلے مکرم راشد صاحب نے سوال کیا جی کہ خلافت پر ایمان، یعنی خلافت جو ہے وہ ایمان کا جز ہے کہ نہیں. جی یعنی اگر تو ہے ایمان کا جز ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایمانیات میں شامل نہیں ہے تو پھر خلافت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. اس میں جو ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان. یہ وہ 6 اجزاء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کے طور پر بیان فرمائے ہوئے ہیں. اور لیکن اس میں یہ جو آیت ابھی پڑھی تھی سورہ نور کی کہ اس سے پہلے کہ واطیع اللہ واطیع رسول، کہ رسول کی اطاعت کرو، تو جب رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول جو بھی کہے گا اس پر ایمان لانا اور اس کو ماننا ہمارا فرض ہے. یہ ایمان کے جز کے طور پر شامل ہے. اس لیے قرآن کریم نے کئی مواقع پر کئی مرتبہ یہ نہ صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ ساتھ ہی رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. تو رسول کی اطاعت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے. یہ سورہ نور کی جو آیت میں نے پڑھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ خلافت کے قیام کا وعدہ فرما رہا ہے. کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو اور دوسری طرف اسی کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی پیشگوئی بھی فرمائی ہوئی ہے. اگر خلافت پر ایمان ضروری نہ تھا تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی، یا حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی، اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو جب اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بڑی میٹنگز ہوئیں، اور صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں بعض ضروری کاموں کی انجام دہی جو ہے وہ روک بنی ہوئی تھی. اور وہ ضروری کام کیا تھے؟ خلافت کا قیام. تو اگر یہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اتنی کوششیں کیوں کی جا رہی تھیں، اور اس پر صحابہ اٹھے کیوں نہیں اور روکا کیوں نہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح طارق صاحب نے سوال کیا تھا اس کے بعد کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور بس یہ میرا دین ہے، میں اور کسی کے نہ آنے کی مجھے فکر نہ جانے کی فکر ہے. آپ کو تو فکر نہیں ہوگی، لیکن میں صحابہ کی مثال دے رہا ہوں کہ صحابہ کیوں نہیں اٹھے اور کہتے کہ بھئی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کہ دین کامل ہو گیا کسی کے امام یا خلیفہ بننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ تو بیعت کرنے کے لیے آئے تھے ان چاروں خلفاء کے ہاتھوں پر، اور بیعت کی انہوں نے. تو یہ ایمان کا جز اس طرح قرار پاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور اسی لیے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ومن عصا امیری فقد عصانی ومن عطا امیری فقد عطانی، کہ جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی. تو یہ خلافت جو ہے
اس سے آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے رہے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ میں آیا، دین میں نے مکمل کر دیا ہے، اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اگر آتا ہے تو تمہیں بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے امیر کی کسی نے نافرمانی کی، اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی. تو یہ ہیں وہ باتیں جو خلافت کو رسول کے زمرے میں لے کر آتی ہیں. یعنی رسول کی باتیں جو ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے، اس کو ماننا ایمان کا جزو ہے. تو وہ باتیں یہی تو باتیں ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آدھی باتیں مان لیں اور آدھی باتیں چھوڑ دیں کہ اچھا اتنی ہم نے مان لی بہت ہوگی، باقی ہم نہیں مان سکتے. تو ہر بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو ماننا ایمان کا جزو ہے. اور اس لیے یہ پیشگوئی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، حدیثوں کی کتابوں میں لکھی ہے، ہم نے تو نہیں بنائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوراً بعد خلافت کی پیشگوئی فرمائی، اور اس خلافت کے بعد ملوکیت کی پیشگوئی فرمائی کہ پھر بادشاہت آ جائے گی، اور پھر ظالم بادشاہت کا ذکر فرمایا، اور آخر پر پھر ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے اس کی پیشگوئی فرمائی. تو اگر یہ چیزیں ایمان کا جزو نہیں ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیوں پیشگوئی فرما رہے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر موقعوں پر جو یہ فرمایا ہے کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، بلکہ 73 ہو جائیں گے، تو ان میں سے 72 غلط ہوں گے اور ایک درست ہوگا. تو یہی وہ علامت تھی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس فرقے کا امام نہ ہو اس فرقے میں نہ شامل ہونا، اور جو جماعت ہو اور جس کا امام ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا. تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے کامل شریعت کے نازل ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے تھے کہ جو امام ہے اور خلیفہ ہی اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام ہوتا ہے، اس کی بیعت جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ اگر برف کے پہاڑوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو اس کی بیعت کو چلے جانا اور رکنا نہ، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں.